زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، زندگی کو زندگی بناؤ، یہی دین ہے۔ لیکن لوگوں نے نا کچھ کہانیوں کا سہارا لے کر، کچھ طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ ایسے کیا کہتے ہیں یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل میں زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے۔ اور ایمان کے ثمرات ہیں، جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے، پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات، مضبوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عارضہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے، مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے، کوئی ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے، حالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم راشا تھا، کامتا تھا۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے، لیکن ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے رپورٹیں دیکھ کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہے، لگتا ہے، رپورٹس کہتی ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتائے تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق کہتا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا،
میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا، یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائے میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا ہے، لہذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتی۔ ہم نہ کمزور ہیں، اور یہاں سے کمزور ہیں، یہاں سے مالی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ بھی گزارا کر جاتے تھے، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے وہ بھی کچھ سوسائٹی میں وقت گزار لیتے۔ ہم ذرا ذہنی طور پر کمزور ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے، کہتا میری عمر ہے 26 سال، کرنا کیا ہے، کہتا سوچ رہا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں محفوظ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے، اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے، آگے کس دن بڑھنا ہے۔ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دیکھ گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی ہیں۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں، 39 سال۔ ہماری تو وہ کچی پکی باتیں، کوئی عزم نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے، تجھے کام پہ لگا دے، تو نکلے تو صبح و شام پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ اصل میں ہم ہیں کیا، ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کوئی مقصد حیات ہو، تو اللہ کے بندے کامل یقین والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی۔ کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ غار ثور کے بالکل سامنے، جن لوگوں نے، اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی ماشاءاللہ، ایسے ایسے تو کریں تھوڑا تھوڑا کی ہے نا، جنہوں نے زیارت وہ کریں کی ہے نا جی ماشاءاللہ، اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سنا۔ تو میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا، وہ بھائی آپ گئے تھے، رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، چائے پانی ملتا ہے، پوچھو صدیق کی بیٹی سے، حضرت اسماء سے، جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینا، اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی۔ کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے گی؟ پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار نبی دا، او پہ جاندا تے یار نبی دا، تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ میرے عزیز، غار ثور کے بالکل باہر نا ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھیں، وہاں سے نا پیر نظر آ رہے ہیں، کافر آ گئے۔ حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کہ حضور یہ کھڑے پہنچ گئے، آ گئے، نہیں بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے، لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، غم، اللہ کرے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے دو، اور باہر وہ کتنے سارے، اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم رب رسول والے ہیں،
ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، انہیں پختگی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمال۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو دور جا کے آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہاں نہ بستان میں لوگ ہاتھ بڑے چومتے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی بڑی شان ہے، لیکن اگر بندہ صوفی ہو نا، درویش ہو، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہتے یار اتنے لوگ میرے پیچھے پھرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا۔ تو حضرت باجدید نے ارادہ کیا کہ دور جا کے کہیں اعتکاف بیٹھنا ہے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیع جتھے وس دینی ساری گنے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ دور جا کے تو لوگ جانتے نہیں تھے، تو حضرت اپنا خشک راشن وغیرہ ضروریات کی چیزیں لے گئے تھے، اعتکاف بیٹھے، جو بندہ بھی آتا کہتا بابا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمانے لگے بھی اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے، کچھ میرے پاس سامان۔ کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ میں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کا محتاج تو نہیں، معاذ وہ دے گا۔ اگرچہ دنیا اسباب سے چلتی ہے پر کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ جو بھی آتا نا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حضرت باجدید رحمت اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، جب تنگ آ گئے نا، ہر نمازی پوچھتا، تو آپ فرمانے لگے یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے، میں نے پیسے دے دیے، 2 روٹیاں صبح 2 شام مجھے دے دیا کریں گے، اور ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن لیں۔ وہ لوگوں نے